بات کریں کچھ اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو جنگیں چل رہی ہیں اس کا معیشت پہ کافی اثر پڑے گا، اور ہماری معیشت تو پہلے ہی کئی اثرات میں مبتلا ہے اور مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ گفتگو کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور اکانومسٹ چودھری اکمل صاحب۔ اکمل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اکمل صاحب، مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از، یہ جو دنیا میں جنگیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے پڑوس میں ایران میں بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 4-5 ہفتے تو چلے گی، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزید طویل بھی ہو سکتی ہے۔ ایران نے 1-2 سال کی تیاری رکھی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کی۔ آپ کی نظر میں اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا پر، پاکستان کی معیشت پر؟ ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے آپ کی نظر میں چودھری صاحب؟ دیکھیں، جنگیں اوور آل تو اگر دیکھا جائے تو جنگوں کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور عام طور پہ معیشت کے لیے تو یہ نقصان کا باعث ہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اسلام کی اور کفار کی جنگ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کو معاشی نقطہ نظر سے دیکھوں گا۔ امریکہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپرنٹلی اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس جنگ کے 4-5 دنوں میں جو ہمیں نظر آیا ہے وہ امریکن جو کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہوئی ہے۔ ڈالر دیگر کرنسیز کے مقابلے میں، جی بی پی کے مقابلے میں، یورو کے مقابلے میں، چائنیز اور رشین کرنسی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں، تو معاشی طور پہ جو اہداف امریکہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ بظاہر نظر یہ جا رہا ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ جو تیل والے ملک ہیں جہاں تیل کے پیدا ہوتا ہے، مثلا وینزویلا ہے، ایران ہے، سعودی عرب وغیرہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے اندر لایا جائے بائی وے آف ہوک اینڈ کروک، یعنی زبردستی، دوستی سے، محبت سے، جیسے بھی ہو، اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن ابھی اس کا جو ہے نا امریکہ کا بہرحال ہدف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو کنٹرول کرے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تجارت ہوتی ہے وہ تیل کی ہوتی ہے، اور وہ تیل کی تجارت میں بھی، اور اس میں زیادہ جو آپ کو پتہ ہے جو ملک سر فہرست ہے اس میں وہ چائنا ہے، وہ سب سے زیادہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے آئل۔ رشیا جو ہے وہ آئل پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، تو رشیا کا معاملہ تیل بیچنے کے معاملے سے ہے، اور جو چائنا ہے اس کا تیل خریدنے کے حوالے سے۔ ایران کا تیل جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنا خریدتا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ وہاں سے وہ گوڈز وغیرہ ہی منگواتے ہیں، یعنی وہ ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ذریعے اس نے جو ہے وہ اپنی ٹریڈ جاری رکھی ہوئی تھی، اور اگین اس میں بھی جو ہے وہ ڈالر کا اتنا انوالومنٹ نہیں تھا، اور یہ چیز امریکہ بہرحال برداشت نہیں کر سکتا۔ ورلڈ کے اوپر جو ہے وہ امیڈیٹلی جو رسپانس دیا دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز نے، وہ ساری جو ہے وہ نیگیٹو میں گئی ہیں۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بلڈ باتھ لے چکی ہے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ جیسے یہ چیزوں سے یوز ٹو ہوں گے تو میرے خیال میں پہلے کی طرح یا جو جنگی حالات جب نہیں تھے اس طرح تو نہیں ہو سکے گی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بہرحال بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو میں پاکستان کے لیے بڑے مشکل حالات دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جو تیل کی پرائسز ہیں یہ اگر بہت زیادہ بڑھ گئیں، جس طریقے سے یہ ابھی بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو ہمارے یہاں پہ تو 400-450 روپے کا لیٹر ہو جائے گا تیل اور پٹرول اور ڈیزل۔ تو اس معاملے میں پھر ہمارے یہاں پہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، اور اس کو قابو کرنا، اور اس کے لیے ابھی شاید جو ہے وہ کمیٹی بھی انہوں نے قائم کی ہے حکومت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پاکستان کو اس حوالے سے بڑے پریکاشن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، یا فیوچر کی ڈیلز کر کے، اس کے بڑے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان حالات کو قابو میں لایا جائے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تو بہتر ہے، ورنہ یہاں پہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ متوقع ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ چودھری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ برآمدات میں اضافہ کریں۔ سیڈلی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آلریڈی 20-22-23 ارب ڈالرز کو کراس کر چکا ہے اس وقت، اور اس فسکل ایئر کی اینڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 40 ارب کو بھی کراس کر جائے گا۔ آپ کی نظر میں ہماری معیشت کس طرح صحیح ہوگی؟ پاور سیکٹر کس طرح درست ہوگا؟ حالات کس طرح بہتر ہوں گے؟ کیا غریب آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی، یا پھر یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ مجھے تو لگ یہی رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں یا جو ہماری پالیسیز ہیں، ملک ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پچھلے 75 سال سے جو ہے نا وہ چلتا ہوا آیا ہے۔ بٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 22 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ آپ اپنی امپورٹس کو کیوں نہیں کرٹیل کر رہے، کیوں نہیں ان میں کمی لا رہے؟ ایکسپورٹس آپ کی وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، امپورٹس آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گا نا، اور پھر اگر اسی حساب سے یہ بڑھتا رہتا ہے تو 40 ارب ڈالر کو بھی ڈیفینیٹلی کراس کرے گا۔
اور یہاں پہ اگر یہ جو ہماری فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں، فرض کریں اگر یہ فورن ریمیٹنسز نہ ہوتی تو یقین کریں پاکستان خدا نہ خواستہ کب کا ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. تو یہ تو ہماری پالیسیز ہیں اور سارے کا سارا کریڈٹ گورنمنٹ لے رہی ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا مشکل حالات سے نکالا اور یہ کیا اور وہ کیا. بھائی کچھ نہیں کیا انہوں نے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا کچھ تو ٹیکسز کی ریفارمز یہ لوگ اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے. آج بجلی اتنی مہنگی جو ہے وہ ہم لوگ لے رہے ہیں یا ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ لے رہا ہے تو اتنی جو ہے نا وہ مشکلات ہوتی. کاروبار ہمارے بند ہوتے جا رہے ہیں. ٹیکسٹائل جو ہے وہ پورا بند ہو گیا ہے. دیگر ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. تو اس میں ہمیں لانگ ٹرم جو ہے نا وہ اصلاحات کرنی ہوں گی اور یہ صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. اس میں پریکٹیکل ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اگر ہم نے اپنی جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی جو ہے وہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. ہمیں جو ٹیکس ریٹس ہیں ان میں کمی لانا پڑے گی. اسی طریقے سے جو پاور ٹیرف ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. ون ونڈو آپریشن کرنا پڑے گا. اتنے سارے ادارے آ جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ بزنس کھول بھی لیتا ہے یا شروع بھی کر لیتا ہے تو مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی کوئی اتنا اچھا ہمارا وہ نہیں ہے آؤٹ لک. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس میں مسلسل جو ہے وہ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک لانگ ٹرم جو ہے وہ اسٹیپس اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ترقی کرے. ورنہ جو ہے نا وہی ہے کہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ہم IMF کے پروگرامز میں کبھی آتے رہیں گے، کبھی جاتے رہیں گے، کبھی قرضے ملتے رہیں گے، لیکن یہ سود جو ہے وہ بڑھتا رہے گا اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. میرے ساتھ موجود ہیں نعیم قریشی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے نعیم صاحب. جزاک اللہ خیر. یہ جو دنیا میں جنگیں بڑھ رہی ہیں، یہ جو پاکستان کا حال اس وقت ہے، کیا اس میں کوئی بہتری آئے گی آنے والے وقت میں یا پھر یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا، نازک موڑ سے گزرتا رہے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے خطے کی صورتحال تو بہت نازک ہے اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کے اس پورے خطے کو تباہی کے حوالے کر دیا ہے. اسرائیل اور امریکیوں سے یہ غلطی ہو گئی، ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے کسی دوسرے ملک کی طرح بہت آسان ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی وہ حملہ کریں گے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ امریکی حمایت ہمارے لیے آئی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا. یہاں ان کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی چیزوں کی اسسمنٹ کرنے میں. یا پھر امریکیوں کا خیال یہ تھا کہ جس طرح 1953 میں امریکیوں نے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹ دیا تھا، اس وقت بھی لوگ ان کے خلاف باہر نکل آئے تھے، لیکن اب آج 2026 میں ایسی صورتحال نہیں بن سکی.